الرحمن الرحیم۔ احکام غصب۔ غصب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی کے مال پر یا حق پر ظلم اور دھونس یا دھاندلی کے ذریعے قابض ہو جائے، اور یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کا مرتکب قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین غصب کرے گا، قیامت کے دن اس زمین کو اس کے 7 طبقوں سمیت طوق کی طرح اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو مسجد یا مدرسے یا پل یا دوسری ایسی جگہوں سے جو رفاع عامہ کے لیے بنائی گئی ہوں استفادہ نہ کرنے دے تو اس نے اس کا حق غصب کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں اپنے بیٹھنے کی جگہ مختص کرے اور دوسرا کوئی شخص اسے اس جگہ سے نکال دے اور اسے اس جگہ سے استفادہ نہ کرنے دے تو وہ گناہگار ہوگا۔ جو مال کسی کے پاس گروی رکھا گیا ہو، اگر کوئی اور شخص اسے غصب کر لے تو مال کا مالک اور گروی رکھنے والا دونوں غاصب سے غصب کی ہوئی چیزوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چیز غاصب سے واپس لے لیں تو وہ گروی رہے گی، اور اگر وہ چیز تلف ہو جائے اور وہ اس کا معاوضہ حاصل کریں تو وہ عوض بھی اصلی چیز کی طرح گروی رہے گا۔ اگر انسان کوئی چیز غصب کرے تو ضروری ہے کہ اس کے مالک کو لوٹا دے، اور اگر وہ چیز ضائع ہو جائے اور اس کی کوئی قیمت ہو تو ضروری ہے کہ اس کا عوض مالک کو دے۔ جو چیز غصب کی گئی ہو اگر اس سے کوئی نفع مثلاً غصب کی ہوئی بھیڑ کا بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے مالک کا مال ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی مکان غصب کر لیا ہو تو خواہ غاصب اس مکان میں نہ رہے، ضروری ہے کہ اس کو کرایہ دے۔ اگر کوئی بچے یا دیوانے سے کوئی چیز جو اس کے بچے یا دیوانے کا مال ہو غصب کرے تو ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے سرپرست کو دے دے، اور اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ اگر وہ آدمی مل کر کسی چیز کو غصب کریں چنانچہ وہ دونوں اس چیز پر تسلط رکھتے ہوں تو ان میں سے ہر ایک اس چیز کا ضامن ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک جداگانہ طور پر اسے غصب نہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص غصب کی ہوئی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملا دے، مثلاً جو گیہوں غصب کی ہو اسے جو سے ملا دیا جائے، اور اگر ان کا جدا کرنا ناممکن ہو تو خواہ اس میں زحمت ہی کیوں نہ ہو، ضروری ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے اس کے مالک کو واپس کر دے۔ اگر کوئی شخص طلائی چیز مثلاً سونے کی بالیوں کو غصب کرے اور اس کے بعد اسے پگھلا دے تو پگھلانے والا اور پگھلانے کی قیمت میں جو فرق ہو ضروری ہے کہ وہ مالک کو ادا کرے، چنانچہ اگر قیمت میں جو فرق پڑا ہو وہ نہ دینا چاہیے اور کہے کہ میں اسے پہلے کی طرح بنا دوں گا، تو مالک مجبور نہیں کر سکتا اس کی بات قبول کرے اور اس سے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسے پہلے کی طرح بنا دے۔ جس شخص نے کوئی چیز غصب کی ہو اگر وہ اس میں ایسی تبدیلی کرے کہ اس چیز کی حالت پہلے سے مختلف ہو جائے اور صاحب مال اسے اس چیز کی پہلی حالت میں واپس کرنے کو کہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اسے پہلی حالت میں لے آئے، اور اگر تبدیل کرنے کی وجہ سے اس چیز کی قیمت پہلی حالت سے کم ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا فرق مالک کو دے،
لہذا اگر کوئی شخص غصب کیے ہوئے سونے کا ہار بنائے اور اس سونے کا مالک اس سے کہے کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ اسے پہلی شکل میں لے آؤ، تو اگر پگھلانے کے بعد سونے کی قیمت میں سے کم ہو جائے اور بنانے سے پہلے تھی، غاصب کے لیے ضروری ہے کہ قیمتوں میں جتنا فرق ہو اس کے مالک کو دے۔ اگر کوئی شخص اس زمین میں جو اس نے غصب کی ہو کھیتی باڑی کرے یا درخت لگائے تو وہ زراعت اور کھیتی باڑی سے ان کا پھل خود اس کے مالک کو دے، اس بات پر راضی نہ ہو کہ درخت اس زمین میں رہیں، تو جس طرح زمین غصب کی ہو ضروری ہے کہ خواہ ایسا کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فوراً اپنی زراعت ہٹا کر زمین سے اور اسے جتنی مدت زراعت اور درخت زمین پر لگے رہوں اتنی مدت کا مالک کو معاوضہ دے، اور جو خرابیاں زمین میں پیدا ہوئی ہوں انہیں درست کرے۔ مثلاً جہاں سے درختوں کو اکھیڑا گیا ہو، زمین میں گڑھے پڑ گئے ہوں، اس جگہ کو ہموار کرے، اور اگر ان خرابیوں کی وجہ سے زمین کی قیمت پہلے سے کم ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ قیمت میں جو فرق پڑے وہ بھی ادا کرے، اور وہ زمین کے مالک کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ زمین اس کے ہاتھ بیچ دے یا کرائے پر دے دے، نیز زمین کا مالک بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ درخت یا زراعت اس کے ہاتھ بیچ دے۔ اگر زمین کا مالک اس بات پر راضی ہو جائے کہ زراعت اور درخت اس کی زمین میں رہیں، تو جس شخص نے زمین غصب کی ہو اس کے لیے لازم نہیں کہ زراعت اور درختوں کو اکھیڑے، لیکن ضروری ہے کہ جب زمین غصب ہو اس وقت سے لے کر مالک کے راضی ہونے تک کی مدت کا زمین کا کرایہ دے۔ جو زمین کسی نے غصب کی ہو اگر وہ تلف ہو جائے، تو اگر وہ چیز گائے اور بھیڑ کی طرح کی ہو جن کی قیمت ذاتی خصوصیات کی بنا پر عقلاء کی نظر میں فرداً مختلف ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ غاصب اس چیز کی قیمت ادا کرے، اور اگر اس کا وقت اور ضرورت مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی بازار کی قیمت بدل گئی ہو تو ضروری ہے کہ وہ قیمت جو تلف ہونے کے وقت تھی، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ غصب کرنے کے وقت سے لے کر تلف ہونے تک اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت رہی ہو وہ دے۔ جو چیز کسی نے غصب کی ہو اگر وہ تلف ہو جائے، تو اگر وہ گیہوں اور جو کی مانند ہو جن کی فرداً قیمت خصوصیات کی بنا پر باہم فرق نہیں ہوتا، تو ضروری ہے کہ غاصب نے جو چیز غصب کی ہو اسی جیسی چیز مالک کو دے، لیکن جو چیز دے ضروری ہے کہ اس کی قسم اپنی خصوصیات میں اس غصب کی ہوئی چیز کی قسم کی مانند ہو جو کہ تلف ہو گئی ہو۔ مثلاً اگر بڑھیا قسم کا چاول غصب کیا تھا تو گھٹیا قسم کا نہیں دے سکتا۔ جس چیز کو بیچا جائے اگر اس میں معاملے کی شرطوں میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو، مثلاً جس چیز کی خرید و فروخت وزن کر کے کرنی ضروری ہو، اگر اس کا معاملہ بغیر وزن کیے کیا جائے تو معاملہ باطل ہے، اور اگر بیچنے والا اور خریدار معاملے سے قطع نظر اس بات پر رضامند ہوں کہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کریں تو کوئی اشکال نہیں ہے، ورنہ جو چیز انہوں نے ایک دوسرے سے لی ہو وہ غصبی مال کی مانند ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں واپس کر دیں، اور اگر دونوں میں سے جس کے بھی ہاتھوں سے دوسرے کا مال تلف ہو جائے تو وہ اس کو خرید کر واپس کرے اور معاملہ باطل تھا، ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و